بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق کل شیء بقدر الذی امات کل شیء وحشر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر والصلاة والسلام علی سید البشر محمد المصطفى وعلى آلہ الأطہر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو عزیزو، انسان دنیا کے اندر محدود وقت کے لیے آیا ہے، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں ہے، لیکن وہ وقت معلوم بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ کنفرم ہے، یہ ہر ایک مانتا ہے، لیکن کب مرنا ہے یہ پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت نہیں بتایا کب مرنا ہے۔ اگر یہ پہلے سے پتہ لگ جائے کہ فلاں وقت میں اس کو مرنا ہے تو دنیا کا زندگی کا نظام چل نہیں سکتا۔ اگر کسی کو پتہ لگے کہ 4 دن کے بعد یہ بیمار ہونا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، پیٹ میں درد ہونا ہے، تو کون بندہ ہے جو اپنے کام کاج کے لیے باہر نکلے گا؟ سارے خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے، چھوڑو یار مجھے پیٹ میں درد ہو جائے گا، میں کیسے جاؤں، نہیں جاتا۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محدود وقت کے لیے بھیجا ہے۔ 10 سال ہے، 20 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے رہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ یہاں سے اگر کوئی بندہ جاتا ہے سعودیہ یا کسی بھی ملک میں ویزا لے کر کے جاتا ہے کہ میں 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے وہاں جا رہا ہوں، تو وہ پہلے سے ذہن بناتا ہے کہ مجھے یہاں صرف 1 سال رہنا ہے، 2 سال رہنے ہیں، 10 سال کا ویزا ہے۔ کوئی بھی آپ نے ایسا بندہ نہیں دیکھا ہوگا جو یہاں سے گیا ہو سعودی، دبئی، امریکہ کہیں بھی کام کے لیے، اور اس کا ویزا بھی محدود ہو، اس کو پتہ بھی ہو کہ آگے میرا ویزا بڑھے گا بھی نہیں، شہریت بھی وہاں، قومیت نہیں ملی، پھر بھی وہاں مکان بنانے میں لگ جائے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بس کمانے کے فکر میں ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ میں مال اکٹھا کروں، پیسہ اکٹھا کروں، تاکہ گاؤں میں جا کر کے خرچہ کروں جہاں میرے بچے رہتے ہیں، جہاں مجھے دنیا کے اندر دنیا کی زندگی گزارنی ہے۔ تو پھر جب اس دنیا کی چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں گھر بنانا بے فائدہ ہے، 1 سال کے بعد مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، تو دینی لحاظ سے ہمیں یہ سوچ کیوں نہیں آتی؟ دینی لحاظ سے ہم اتنے بے سمجھ، بے وقوف کیسے ہو جاتے ہیں، جبکہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔ میرا ابو بھی دنیا میں تھا، مضبوط تھا، طاقتور تھا، بڑا روب تھا، چلا گیا۔ بھائی تھا بڑا شان والا، چلا گیا۔ پڑوسی تھا بڑا مالدار، بڑا پیسہ، بڑا کاروبار، چلا گیا۔ اللہ کے نبی جیسے پاکیزہ ہستیاں چلی گئیں۔ فرعون اور نمرود جیسے طاقتور بادشاہ چلے گئے۔ تو پھر مجھے بھی جانا ہے، اور مجھے یہاں رہنا نہیں ہے، جہاں رہنا ہے وہاں کے لیے تیاری کیوں نہیں؟ سعودی میں گئے 1 سال کے لیے، تو وہاں آپ مال اکٹھا کرتے ہو کہ جہاں آپ کو رہنا ہے گاؤں میں، وہاں خرچہ کرنا ہے، وہاں کے لیے مال اکٹھا کرنا ہے۔
اور یہاں اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہاں دنیا میں تمہیں زیادہ رہنا نہیں ہے، آگے رہنا ہے، قیامت کے بعد آپ کو جنت میں یا جہنم میں وہاں رہنا ہوگا، لیکن اس کے لیے ہم تیاری نہیں کرتے، آخر کیوں؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، مجھے بتاؤ کہ دنیا کی مثال کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں پتہ نہیں ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی کہ یوں سمجھو کہ کسی بندے کے اگر 3 بھائی ہیں اور اس بندے کا مرنے کا وقت آیا، اس وقت ایک بھائی کو بلا کر کے کہتا ہے کہ بھائی ابھی میں مر رہا ہوں، تو میری کیا خدمت کرے گا، کیا مدد کرے گا؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی جان اللہ تجھے شفا دے، اللہ تجھے زندگی دے، لیکن جب تک تجھے میری ضرورت ہوگی میں تیری خدمت کروں گا، تجھے دوائیاں دلاؤں گا، تجھے کھلاؤں گا پلاؤں گا، تجھے کہیں لے جانا لے آنا اس میں تیرے کام آؤں گا۔ بھائی اگر تو فوت ہو جاتا ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے اچھے طریقے سے نہلا کر کفنا کر اور لوگوں میں اعلانات کر کے لوگوں کو بلا کر کے ادب احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ تیرا جنازہ پڑھیں گے، پھر میں خود اور دوسرے بھائیوں کو لے کر کے آپ کو اپنے کندھے پر لے کر کے وہاں لے جائیں گے قبرستان، اور آپ کی باڈی کو امانت کو اللہ کے حوالے کریں گے، اور اس کے بعد بھی آپ کے پاس میں آتا رہوں گا، آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا، اور جہاں کہیں بھی تیرا نام آئے گا تو تیری خوبیاں لوگوں کو بتاؤں گا۔ اس طرح کا بھائی نے اس بھائی کو جواب دیا، آپ بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی آپ بتاؤ کہ اس بھائی نے اس کا کوئی کام کیا، اس کے کچھ کام آیا، اس کو موت سے بچا سکا، اس کو بیماری سے بچا سکا، قبر میں اس کے ساتھ جا سکا؟ نہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دوسرے بھائی کو بلایا، بھائی دیکھو میرا حال، مر رہا ہوں، میری جان نکل رہی ہے، ابھی بتا تو صحیح تو میرے کیا کام کر آ سکتا ہے، میری کیا مدد کرے گا، خدمت کرے گا؟ تو اس بھائی نے بولا، بھائی جب تک تو میرے ساتھ تھا میں تیرے ساتھ ہوں، جب تک تیری آنکھ کھلی ہے تو مجھ سے کام لے سکتا ہے، بے شک لیتا رہ، میں تیرا خادم ہوں، خدمت کرتا رہوں گا، لیکن جب تیری آنکھ بند ہو گئی پھر میرے اندر امید نہ رکھنا کہ میں تیرے لیے کوئی خدمت کروں گا، میں تیرے لیے کوئی کام کروں گا، یہ میرے اندر امید نہ رکھنا۔ 2 تیسرے بھائی کو بلایا، بھائی میں ابھی مرنے کے قریب ہوں، میری جان نکل رہی ہے، بتا تو صحیح یار، زندگی بھر ساتھ رہے ہیں، ابھی تو میری کیا خدمت کرے گا، کس کام میں آ سکتا ہے؟ اس نے بولا کہ بھائی بات یہ ہے، تو نے دنیا میں میرے ساتھ وفا کی، میں بے وفائی نہیں کروں گا، میرا وعدہ ہے کہ جس ٹائم پر بھی تیرے اوپر مشکل حال آیا میں تیرا ساتھ دوں گا، اگر فرشتے تجھے تنگ کرنے کے لیے آئے تو میں ان کا مقابلہ کروں گا، جب تجھے قبر کے اندر ڈال دیا گیا میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں بھائی، تو نے میرے ساتھ دنیا میں وفا کی ہے نا، میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا، تیری خدمت کروں گا، بھائی قبر کے اندر جب تک تجھے قبر میں ٹھہرنا پڑا میں تیرے ساتھ پڑا رہوں گا، پھر جب تجھے اٹھایا جائے گا نا تو بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا،
یہاں تک کہ تجھے تیری تسلی والی جگہ پر، سکون والی جگہ پر، جنت میں جب تک نہ پہنچاؤں تب تک میں تیرا ساتھ چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پیارے انداز سے یہ باتیں سمجھا کر کے فرمایا کہ ابھی سنو، جو پہلا بھائی تھا نا، وہ سمجھو کہ بہن، بھائی، والدین، اولاد، رشتہ دار یہ ہیں جو خدمت بھی کرتے ہیں، دوائیاں بھی دیتے ہیں، کھلاتے پلاتے بھی ہیں، مرنے پر نہلاتے بھی ہیں، کفناتے بھی ہیں، دفناتے بھی ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن آگے کوئی جاتا نہیں ہے۔ قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، محشر میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، یہ آپ کے بھائی، رشتہ دار، اولاد، انسان ہیں۔ اور دوسرا آپ کا بھائی جس نے بولا کہ جب تک تیرے اندر ہوش ہے، آنکھیں کام کرتی ہیں، زبان کام کرتی ہے، تب تک میں تیرے ساتھ وفادار، تیرا تابع دار، لیکن جب تیری آنکھ بند ہوئی تو بس میرے اندر کوئی امید نہ رکھنا، یہ ہے مال، یہ ہے پیسہ، دولت۔ آنکھ بند ہو گئی، پیسے کا تعلق کٹ گیا۔ کوئی بیٹا اس پر نظر رکھے گا کہ یہ مجھے چاہیے، کوئی بیٹی نظر رکھے گی مجھے چاہیے، بیوی نظر رکھے گی مجھے چاہیے، کوئی بھائی نظر رکھے گا مجھے چاہیے، کوئی پڑوسی ہڑپ کرنے کے چکر میں رہے گا۔ تو یہ دوسرا بھائی مال ہے، دولت ہے۔ اور تیسرا بھائی جس نے وفاداری کا وعدہ کیا کہ ہر وقت ہر حال میں تیرے ساتھ رہوں گا، وہ بھائی ہے اعمال، وہ بھائی ہیں عمل۔ اگر آپ نے اچھا عمل کیا تو بھی تیرے ساتھ رہے گا، برا عمل کیا تو بھی تیرے ساتھ رہے گا۔ اگر آپ نے برا عمل کیا پھر آپ سے دور ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا کیا نا تو تمہاری سفارش کے لیے تمہارے ساتھ رہے گا، آپ کتنا بھی بھاگنا چاہو نہیں چھوڑے گا، آپ کے ساتھ رہے گا۔ کئی واقعات آتے ہیں قبر کے اندر، کس طریقے سے نورانی حسین چہرے کے ساتھ آپ کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے وہ دوست آ جاتا ہے جس کے ساتھ دنیا میں آپ نے وفاداری کی تھی۔ قرآن پڑھتے تھے نا، یہ قرآن آپ کے سامنے آ جائے گا، بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نماز سامنے آ جائے گی، روزہ سامنے آ جائے گا، اچھی باتیں سامنے آ جائیں گی، بھوک لگنے نہیں دیں گے، پیاسا رہنے نہیں دیں گے، ساری آپ کی ضرورتیں آپ کے نیک عمل پوری کریں گے انشاءاللہ۔ آپ جو بھی چھوٹا موٹا عمل کرتے ہو اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ کسی کے ساتھ مسکرا کر کے بات کرنا یہ بھی آپ کے لیے نیکی ہے۔ داڑھی چہرے پر سجا لینا یہ بھی آپ کے لیے قبر اور آخرت کی پریشانیوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ سچ بولنا یہ آپ کے لیے قبر اور آخرت کا وفادار ساتھی ہے۔ حرام سے بچنا یہ وفادار ساتھی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ان کے اندر جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اس کے اندر پاور زیادہ آئے گا۔ اخلاص نہیں ہے، بڑی سے بڑی عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ اخلاص ہو چھوٹا عمل بھی قبول ہو جاتا ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے نا تو پھر کوئی آپ کے عمل کی زندگی عبادت میں لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ انسان اپنے آخرت کو برباد کرتا ہے یا تو رشتہ داروں کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ، تعلقات کی وجہ سے، یا پیسہ کمانے کی وجہ سے، اور یہ ساری چیزیں پیغمبر کریم نے مثال دے کر کے بتلائیں، یہ آپ کے کام کی نہیں ہیں۔ الہاکم التکاثر، اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ غافل کر دیا، تباہ کر دیا تم لوگوں کو۔ تکاثر زیادہ کی محبت میں، اور پیسہ چاہیے، اور مال چاہیے، اور گاڑیاں چاہیے، اور بنگلے چاہیے، یہ کثرت کی لالچ اور زیادہ چاہیے، یہ حرص، اس نے تمہیں تباہ کر دیا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کر سکتے جتنا انسان کے لیے نقصان 2 چیزیں کرتی ہیں: حب الجاہ والمال، نام کی چاہت، میرا نام بڑا ہو جائے، مال کی چاہت، مال کا حرص اور بڑھ جائے۔ یہ 2 چیزیں انسان کے لیے اتنی بڑی نقصان دہ ہیں کہ جتنا بھیڑیے بھوکے پیاسے بکروں کے بیچ میں چلے جائیں، ہزاروں بکرے کھڑے ہیں تو بھیڑیوں کی عادت ہوتی ہے کھاتے کم ہیں، نقصان زیادہ دیتے ہیں۔ اگر 100 بکریاں کھڑی ہیں، 100 دمبے کھڑے ہیں، 100 کے سب کو پھاڑیں گے، چھوڑتے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پیغمبر کریم فرماتے ہیں کہ یہ بھیڑیے اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا انسان کے دل کی یہ 2 چاہتیں نقصان دیتی ہیں۔ ایک چاہت پیسہ زیادہ ہو جائے، دوسری چاہت میرا نام بڑا ہو جائے، اور یہ دونوں بیماریاں ہر انسان میں لازمی ہوتی ہیں۔ یہ دونوں چاہتیں ہر انسان میں لازماً ہوتی ہیں، پیسہ بڑھ جائے، میرا نام بڑا ہو۔ پھر جس کو دین کی کچھ معلومات ہوتی ہے وہ رکتا ہے، بریک لگاتا ہے، حد میں رہتا ہے، اور جو دین والوں سے، علماء کو سننے سے دور ہوتا ہے نا، اس کو پھر احساس ہی نہیں ہوتا۔ پھر ان دونوں کی محبت میں ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ دل پر مہر لگ گیا، کالا ہو گیا، قرآن کو قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کو عزت، ادب، احترام کی نظر سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ان 2 چیزوں کی محبت، پیسہ زیادہ ہو جائے، اور پیسے کا حرص کا کیا مطلب ہے؟ حلال حرام کی پرواہ نہ کرے، بس آئے، اسی کو بولتے ہیں حرص۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ اس کو کوئی پسندیدہ کھانا رات کے ٹائم پر مل گیا اور اس نے تھوڑا سا زیادہ کھا لیا، اور رات کے ٹائم پر جو ذکر و اذکار کیا کرتے تھے ان اذکار کے اندر کمی ہو گئی، فرض واجب نہیں، صرف ایک مستحب چیز جو، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے یحییٰ، آج تجھے مجھ سے زیادہ حسین کون نظر آ گیا کہ مجھے چھوڑ کر تو وہاں رخ کرنے لگا؟ مجھ سے زیادہ رحیم کریم تجھے کون نظر آیا کہ مجھ سے ہٹ کر کے تو اس میں مصروف ہو گیا؟ تو زیادہ کی چاہت، مجھے اور چاہیے، انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اسی ہی بندے کو اگر بولو کہ بھائی نماز کے لیے آ جاؤ، بولتا ہے ٹائم نہیں ملتا، مصروف بہت زیادہ ہوں۔ لیکن اسی کے دکان کے ساتھ اگر دوسری کوئی دکان خالی مل رہی ہے تو سب سے پہلے منہ پھاڑ کر کے بولے گا یہ دکان تو مجھے چاہیے بھائی، شفا میرا ہے، میں ہی اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ ارے تجھے 5 وقت کا 5 منٹ کا ٹائم نہیں مل رہا کہ نماز کے لیے آ سکے، تو 24 گھنٹے کے لیے الگ دکان کیسے بنا سکتا ہے؟ حرص، پیسے کی لالچ، یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے حب جاہ، میرا نام بڑا ہو جائے، بڑے نام کی لالچ کے اندر آ کر کے انسان اپنے دین کو تباہ کر دیتا ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دشمنی مکے والوں نے رکھی، جو یہودیوں نے دشمنی رکھی، جو عیسائیوں نے دشمنی رکھی، اس کا بنیادی سبب یہی تھا، حب جاہ، پیسہ زیادہ آ جائے، نام ہمارا بڑا رہے۔ آج کل بھی جو لوگ علماء کی باتوں میں نہیں آتے، مسجد میں نہیں آتے، کئی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ ہمارا مزدور، وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے، یہ کیسے؟ حب جاہ، میرا نام بڑا ہو، میں پھر مولوی کے پیچھے چلوں گا؟
مولوی تو ہمارا ملازم ہے، وہ کوئی ہمارے برابری کا تھوڑی ہے کہ ہم اس کی باتیں مانیں سنیں۔ بالکل یہ وہی الفاظ تھے جو ابو جہل والے کہتے تھے، اور آج کل کلمہ پڑھنے والے یہی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھیڑے اتنا نقصان نہیں دے سکتے ریوڑ کے اندر جتنا یہ دو لالچیں، دو حرص انسان کے ایمان کو خراب کرنے کے اندر نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اور اگر اسی حرص کے اوپر ہم نے کنٹرول کر لیا، سمجھو کہ بڑے ولی اللہ آپ بن چکے۔ حرص گیا، آپ کی نیکیوں کے اندر وہ نور ملے گا کہ آپ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں مدرسہ دارالعلوم میں پڑھا رہے تھے دیوبند میں، دیوبند کے بانی بزرگ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کے 6,000 روپے دیے۔ 6,000 روپے آج کے کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ 1880 کے اندر حضرت کی وفات ہے، یعنی آج سے 150 سال پہلے تقریباً۔ اور اس وقت میں حضرت کی تنخواہ ہوتی تھی 6-7 روپیہ، 6-7 روپیہ تھی، 7 روپیہ تھی غالباً۔ اس وقت میں 6,000 روپے آ کر کے کسی نے دیے تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بولا کہ حضرت اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ جہاں مناسب سمجھیں وہاں خرچ کر ڈالیں۔ حضرت نے فرمایا کہ خرچ کرنے کے لیے مجھ سے زیادہ آپ زیادہ جانتے ہیں۔ اس نے بولا کہ نہیں حضرت ایسی بات نہیں ہے، آپ کے پاس طلباء ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے زیادہ لائق سمجھتے تو خود مجھے دیتے، مجھے نہیں دیا تجھے دیا تو تو خود جا کر خرچہ کر، مجھے نہیں چاہیے۔ اس طرح کے کئی مرتبہ واقعات آئے۔ ایک مرتبہ ایک منتیں کرنے لگا ایک بندہ، پیسوں کا ڈھیر سارا تھیلی دی، حضرت پیسے لے لیں۔ فرمائے نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دل میں ایسا ایمانی نور عطا فرماتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پیسے صحیح ہیں یا غلط، صحیح نہیں ہیں۔ حضرت بیر والوں کے پاس کوئی بندہ آیا، پیجرو گاڑی، مکمل کاغذات، گاڑی، چابی آ کر کے حضرت کے حوالے کی۔ حضرت نے بہت اصرار کیا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے بولا کہ حضرت میری تو خواہش ہے، تمنا ہے۔ فرمایا بھائی مجھے نہیں چاہیے، میرے پاس یہ جو پرانی جیپ ہے یہ کافی ہے، میں خود ہی اس کو بناتا ہوں چلاتا ہوں۔ نہیں حضرت آپ اتنے بڑے سفر کرتے ہو، گاڑی راستے میں خراب ہو جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جہاں خراب ہوتی ہے تو مجھے بنانا بھی آتی ہے، میکینک میں خود ہی بنا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس نے منتیں کی، حضرت نے نہیں لی۔ آخر اس نے کیا کیا کہ وہ چابی، کاغذات، گاڑی وہاں چھوڑ کر کے خود چلا گیا۔ حضرت نے بعد میں وہ گاڑی پر اس کے پاس واپس بھیج دی، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر کسی نے عرض کیا کہ حضرت اگر اتنی محبت سے کوئی دے رہا ہے تو آپ لے لیتے۔ فرمایا کہ اتنا بڑا پیسہ اس کے پاس حلال کا تو ہو نہیں سکتا، یا تو حرام کا پیسہ ہوگا یا پھر باپ داداؤں کا پیسہ اس نے قبضہ کیا ہوگا، پتہ نہیں میراث کے اندر بھی بہنوں کو بھائیوں کو سب کو اپنا حصہ دیا ہو یا نہ دیا ہو، کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج کل انسان کے دل کا سکون چھن جانے کا بڑا سبب یہی ہے، آدمی اپنے امی کے ابو کے پیسوں کو صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتا۔ اب تھوڑا سا 5 منٹ کے لیے کبھی بیٹھ کر کے سوچا کریں اپنے رشتہ داروں پر، جس بندے نے اپنے ابو کے، اپنے بڑوں کے پیسوں کو پر قبضہ کر لیا تو ظاہر لحاظ سے اس کے پاس پیسہ زیادہ ہونا چاہیے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو محتاج بنا دیتے ہیں دوسروں کا حق دبانے کی وجہ سے۔ اور جو دوسروں کا پیسہ نہیں کھاتا اللہ تعالیٰ اسی کو عزت عطا کرتے ہیں، یہ گارنٹی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب حرام کھاؤ اور سکون میں رہو۔ اور اسی طریقے سے حضرت پھر نانوتوی رحمہ اللہ کے پاس وہ تھیلی لے کر کے آیا کہ حضرت یہ لے لیں، فرمایا نہیں چاہیے۔ آخر مجبور ہو کر کے کوئی راستہ دینے کا نہیں آیا تو حضرت کے جوتیوں کے پاس وہ پوری تھیلی رکھ کر کے اور چلا گیا سکوں کی۔ حضرت جیسے ہی سبق پڑھا کر کے باہر نکلے، دیکھا ارے یہ پوری تھیلی بھری ہوئی ہے میری چپل پیسوں کے ساتھ، جوتی کو اٹھا کر کے جھاڑ کر کے اور چل دیا، اور فرمایا کہ
لوگ پیسوں کے دنیا کی جوتیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا ہماری جوتیوں میں پڑی ہوئی ہے، نہیں اٹھائے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی شادی ہوئی تھی ایک بہت مالدار گھرانے میں۔ جیسے ہی پہلی ملاقات ہوئی، گھر والی کے خاص شب زفاف ہوئی، پہلی رات میں جیسے کمرے میں تشریف لائے، پہلے نمبر پر جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھی شکرانے کی۔ اللہ رب العالمین ابھی نئی زندگی کا آغاز کیا ہے، تو نماز پڑھی، نماز پڑھ کر کے پھر دعائیں کیں۔ جیسے ہی گھر والی پر نظر پڑی، ارے یہ تو پوری سونے کے ساتھ بھری ہوئی ہے، ناک میں سونا، کان میں سونا، پیشانی پر سونے کے سونا لٹک رہا ہے، اور گریبان گردن کے اندر سونا، ہاتھوں میں سونا۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد آ کر کے سامنے بیٹھے، بیان کیا، اہلیہ کو سمجھایا۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تجھے میرے مقدر میں رکھا، مجھے آپ کے مقدر میں رکھا، اور شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کا ساتھ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ساتھ رہنا۔ ابھی ایک بات مجھے تھوڑی بھاری لگ رہی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فرمائیں کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ فرمایا کہ تو امیر کی بیٹی ہے اور امیر ہے، میں فقیر آدمی ہوں، فقر کو پسند کرتا ہوں۔ ابھی 2 صورتیں ہیں کہ یہ جوڑ ہمیشہ کے لیے چلے، یا تو میں تیرے جیسا امیر بن جاؤں یا تو میرے جیسی فقیر بن جائے، اور میں امیر بن جاؤں یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، جو اللہ نے مقدر لکھا وہی ہوگا۔ میری چاہت فقیری سے ہے، امیری سے نہیں ہے، اور اگر تو فقیر بن جائے تو تیرے بس میں ہے۔ اسی ٹائم پر بڑی محبت کے ساتھ سارا سونا جو تھا اٹھا کر کے حضرت کو دے دیا۔ حضرت یہ سارا میں نے آپ کی ملکیت کر دیا، جہاں چاہو آپ خرچ کر دو۔ دوسرے دن پورا کا پورا سامان انگریز کے مقابلے میں جو جہاد چل رہا تھا، اسی جہاد کے اندر وہ صدقہ کر دیا۔ تو حرص اگر ہوگا ایمان جائے گا۔ پیسے کا حرص بھی ہو، میں بڑا یہ حرص بھی ہو، اور دین بھی ہو، یہ دونوں ساتھ نہیں چلتے۔ جس کو پیغمبر کریم نے بڑے پیارے مثال کے ساتھ ہمیں سمجھا دیا کہ بھائی بھیڑیا دمبوں کے بیچ میں اتنا نقصان نہیں دے سکتا جتنا ان 2 چیزوں کا حرص۔ حرص کا مطلب دل کا لالچ، دل کا لالچ۔ ظاہری طور پر سے کرنا نہ کرنا وہ تو اور بات ہے، وہ تو ملے گا وہی جو مقدر ہے۔ پیسہ آپ چاہتے ہو، ملا نہیں ملا یہ اور بات ہے۔ نام بڑا چاہتے ہو، وہ ملا نہیں ملا وہ اور بات ہے۔ صرف دل میں یہ ہر وقت حرص ہے کہ مجھے پیسہ زیادہ چاہیے، یہ تباہی ہے۔ ایک بندہ امیر ہے، پیسہ ہے، لیکن حرص نہیں ہے، اس کے لیے تباہی نہیں ہے غریب لیکن ہر وقت اسی فکر میں پڑا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو بھی پیسہ، سو رہا ہے تو بھی پیسہ، جیسے آنکھ کھلی تو بھی سوچ رہا ہے پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آئے گا۔ تو یہ حرص، یہ تباہی ہے۔ اللہ کو بھلا دیا، پیسے کے پیچھے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہر وہ عمل جو ہمارے ایمان کو، ہمارے اعمال کو خراب کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ ان اعمال سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین سیدھے راستے کو سمجھنے کی، اپنانے کی، اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر ٹیڑھے راستے سے، ہر غلطی کو غلطی سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔